ریڈیو پاکستان پیش ہے پروگرام صبح پاکستان کا سلسلہ فیچر سیریز باتوں سے خوشبو آئے۔ آج کی فیچر شخصیت ہیں معروف افسانہ نگار انتظار حسین، راوی نائلہ سعید اور آغا توصیف گیلانی۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔ انتظار حسین اردو ادب کا ایک معتبر نام ہے۔ وہ اردو کے بہترین افسانہ نگار، ناول نگار، کالم نگار اور تنقید نگار تھے۔ انتظار حسین 7 دسمبر سن 1923 کو متحدہ ہندوستان کے ضلع بلند شہر کے علاقے دیبائی میں پیدا ہوئے۔ انتظار حسین ایک سادہ لوح انسان تھے۔ ان کی شخصیت میں کسی طرح کی بناوٹ نہیں پائی جاتی تھی۔ جس طرح ان کا مزاج سادہ تھا، اس طرح ان کی کہانی بھی بناوٹ سے پاک ہے۔ انتظار حسین کو فیض احمد فیض، ابن انشا احمد فراز، منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی سمیت دیگر مشاہیر کے ہم اثر ادیب سمجھا جاتا ہے۔ انتظار حسین نے ہندوستان کے شہر میرٹھ میں تعلیم پائی۔ 1946 میں میرٹھ کالج سے اردو میں ایم اے کیا۔ اکتوبر 1947 میں محمد حسن عسکری کی دعوت پر انڈیا چھوڑا اور پاکستان آ کر لاہور میں پڑاؤ ڈالا، پھر یہی ان کا وطن ٹھہرا۔ انتظار حسین نے صحافت کو پیشہ بنایا اور 1948 کے اوائل میں 7 روزہ نظام سے بطور مدیر منسلک ہوئے۔ یہاں کم و بیش 2 سال کام کرنے کے بعد روزنامہ امروز سے بطور نائب مدیر وابستہ ہوئے، پھر روزنامہ اتفاق میں کام کیا۔ اس کے بعد روزنامہ مشرق میں کالم نگاری کا آغاز کیا، جہاں 25 برس تک لاہور نامہ کے عنوان سے روزانہ کالم لکھا، جس کو بہت شہرت ملی۔ انہوں نے روزنامہ آج کل اور ایکسپریس میں بھی کالم نگاری کی اور سول اینڈ ملٹری گزٹ، فرنٹیئر پوسٹ اور ڈان کے لیے انگریزی میں بھی کالم لکھے۔ درمیان میں کچھ عرصہ وہ خیال اور ادب لطیف کے مدیر اور حلقہ ارباب ذوق کے سیکریٹری بھی رہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو میں بھی کالم نگاری کرتے رہے۔ افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں بھی ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انتظار حسین اردو افسانے کا ایک معتبر نام ہے۔ اگرچہ تقسیم بر صغیر سے قبل ہی انتظار حسین نے کہانی نویسی کا شغل شروع کر دیا تھا، مگر قیام پاکستان کے بعد ان کے قدم تیزی سے اس راہ پر پڑنے لگے اور بہت جلد انہوں نے افسانوی ادب میں اپنی شناخت تسلیم کرا لی۔ ان کی کہانیوں میں سیاسی اور سماجی نوعیت کے گوناگوں مسائل پائے جاتے ہیں۔ اپنی کہانیوں کے موضوعات وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی عوامی زندگی سے لیتے ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جو اپنی روزی روٹی کے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں، انہوں نے تانگا بانوں اور بسوں میں دھکم پیل کرتے ہوئے مسافروں کی کردار نگاری کی۔ انتظار حسین کے افسانے اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی تحریر میں بلا کا جادو تھا، جس کے ذریعے وہ پڑھنے والے کو سحر زدہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ گلی کوچے کے نام سے 1951 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد سن 1957 میں کنکری، سن 1967 میں آخری آدمی، سن 1972 میں شہر افسوس، سن 1981 میں کچھوے، سن 1986 میں خیمے سے دور، سن 1993 میں خالی پنجرہ اور سن 1993 میں ہی شہزادے کے نام سے شائع ہوئے۔ ترقی پسندوں سے متاثر ہو کر ادیبوں نے جو افسانے لکھے تھے وہ زیادہ تر حقیقت پسندانہ افسانے تھے، جن میں مزدور اور محنت کش طبقے پر جو ظلم اور زیادتیاں ساہوکاروں اور زمینداروں کے ذریعے ہوتی تھیں، اس کا بیان اکثر اس وقت کے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے ذریعے کیا تھا، جس سے اکثر ادیبوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی تحریریں ترقی پسند تحریک سے متاثر ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انتظار حسین کی تحریر اپنے آپ میں بالکل الگ ہے۔ ان کی تحریریں اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ تحریریں کس سے متاثر ہو کر لکھی ہیں۔ ان میں ترقی پسندیت ہے یا علامتی ہے، تجریدی ہے یا جذباتی۔ انتظار حسین کی تصانیف میں آخری آدمی، شہر افسوس، آگے سمندر ہے، بستی، چاند کہن، گلی کوچے، کچھوے،
خالی پنجرہ، خیمے سے دور، دن اور داستان، علامتوں کا زوال، بوند بوند، شہزادے کے نام، زمین اور فلک، چراغوں کا دھواں، دلی تھا جس کا نام، جستجو کیا ہے، قطرے میں دریا، جنم کہانیاں، قصے کہانیاں، شکستہ دھوپ، ستون پر دھوپ، سعید کی پراسرار زندگی سرے فہرست ہے۔ داستانوی ادب کے ایک آخری افسانہ نگار انتظار حسین تھے، جنہوں نے قدیم داستانوی ادب کو اپنے افسانوں میں زندہ رکھا۔ وہ قدیم داستانوی ادب کے ایسے پاسدار تھے جنہوں نے اساطیر کو متروک نہیں ہونے دیا۔ زمانہ جدید میں بھی انہوں نے اس روایت کو کسی نہ کسی طور اپنائے رکھا۔ وہ بڑے پختہ کار اور تجربہ کار افسانہ نگار تھے۔ کہانیاں ان کے اندر سے پھوٹتی تھیں۔ ان کی لکھی ہوئی کہانیاں قاری کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ ان کے افسانے اور ناول ہر سطح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری کا عرصہ بے حد طویل ہے۔ مختلف ادوار میں ان کے افسانوں کے مختلف موضوعات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ان کے موضوعات میں ہجرت، مایوسی، ڈر اور خوف کی نفسیات، مذہبی اخلاقی اقدار کی شکست و ریخت اور ماضی کی بازیافت شامل ہیں۔ انتظار حسین کے ہاں ہجرت کا المیہ سب سے بڑا دکھ بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ دکھ ان کے اولین ناول اور افسانوں کے مجموعے کنکری میں طرح طرح سے سامنے آیا ہے۔ ان کے فن میں ارتقاء موجود رہا ہے۔ انتظار حسین کی کہانیاں انسان دوستی اور حب الوطنی کے شریفانہ جذبوں سے معمور ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ذات اور خاندانی تربیت کے حوالے سے محبت اور شرافت کی اعلیٰ اقدار کے پاسدار ہیں۔ تعصب، نفرت اور مردم بیزاری ایسی مذموم عادات و اطوار ان کی سرشت سے کوسوں دور ہیں۔ چنانچہ اپنے معاشرے کو امن و سلامتی، سکون و محبت سے بھرا معاشرہ دیکھنے کی آرزو ان کی نفسیات میں شامل ہے۔ اور یہی امنگ ایک اعلیٰ مقصد بن کر ان کی کہانیوں کے رگ و پے میں سمائی محسوس ہوتی ہیں۔ انتظار حسین کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز اور ادبیات پاکستان نے پاکستان کا سب سے بڑا ادبی اعزاز کمال فن ایوارڈ سے نوازا تھا۔ انتظار حسین نے ایک داستان اور آپ بیتی طرز پر 2 کتابیں بھی لکھیں۔ حکومت فرانس نے ان کو ستمبر 2014 میں آفیسر آف دی آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرز عطا کیا۔ انتظار حسین اردو افسانے کا ایک معتبر نام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلوب اور بدلتے لہجوں کے باعث آج بھی پیش منظر کے افسانہ نگاروں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ ان کی اہمیت کچھ یوں بھی ہے کہ انہوں نے داستانوی فضا، اس کی کردار نگاری اور اسلوب کا اپنے عصری تقاضوں کے تحت برتاؤ کرنا چاہا ہے۔ ان کی تحریروں کو پڑھ کر حیرت کا ایک ریلا سا آتا ہے جس نے آج کی سنجیدہ کاری کے پاؤں اکھاڑ دیے ہیں۔ وہ علامتی اور استعاراتی اسلوب کو نت نئے ڈھنگ سے استعمال کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ لیکن اپنی تمام تر ماضی پرستی اور مستقبل سے فرار اور انکار کے باوجود ان کی تحریروں میں ایک عجیب طرح کا سوز اور حسن ہے۔ اس میں ویسی ہی کشش ہے جو چاندنی راتوں میں پرانی عمارتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ انتظار حسین اردو کے جدید مختصر افسانوں کی اہم شخصیت ہے، جنہوں نے اردو افسانے کے وقار میں اضافہ کیا اور اسے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں پہنچ کر اردو افسانہ فخر سے انتظار حسین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انتظار حسین 2 فروری 2016 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن وہ اپنی تحریروں کے ذریعے قارئین کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ابھی آپ فیچر سیریز باتوں سے خوشبو آئے میں معروف افسانہ نگار انتظار حسین پر فیچر سن رہے تھے۔ راوی نائلہ سعید اور آغا توصیف گیلانی، پروڈیوسر محمد سلیم، جبکہ یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی۔